معزز سامعین السلام علیکم۔ میں پناہ چاہتا ہوں رب العزت سے اور مدد چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو یا وہ بات نہ کروں جو اسے پسند ہو۔ معزز سامعین، اس سے پہلے میں نے جو تلاوت کی ہے وہ آپ کو سمجھاؤں۔ پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے اور ان 4 عناصر سے 4 عیوب پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی اور پانی سے حرص اور بخل پیدا ہوتا ہے۔ آگ اور ہوا سے غضب، غصہ اور شہوت پیدا ہوتی ہے۔ اب حرص اور بخل، حرص کی بیوی ہے حسد اور بخل کی بیوی ہے کینہ۔ غصہ کی بیوی ہے تکبر اور پھر شہوت جو ہے ان تینوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ 4 عنصر جن میں 4 عیوب ہیں، پھر انسان کے 4 ترنگے ہیں: عقل، دل، دماغ اور روح۔ یہ وہ دنیا میں آ کر یہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو پھونک اسرافیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان 4 ترنگوں کو شریعت کا پانی ملتا ہے اور طریقت کی ہوا ملتی ہے، تو یہ پھر ایک اعمال کی کھیتیاں، پودے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو اچھے اچھے پھل لگتے ہیں اور پھر وہ ہم کھاتے ہیں۔ اور یہ شریعت کی ہوا، شریعت کا پانی اور طریقت کی ہوا، یہ جو پھونک اسرافیل سمجھو، یہ پھر پیر طریقت سے ملتی ہے، تو پھر پیر طریقت کی وجہ ملنے سے یہ عوام الناس کو اچھے پودے، اچھے پھل کی اعمال سمجھو، اچھے پھل پھر کھانے میں ملتے ہیں۔ پھر یہ انسان دنیا میں زندہ ہو کر اپنی عاقبت سنوار جاتا ہے۔ اس میں نفس لوامہ ہوتا ہے، دوسرا نفس مطمئنہ اور ایک ہوتا ہے نفس امارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نفس امارہ کی ہمیں
ان سے محفوظ رکھے اس سے. تو بندہ شیطان جو ہوتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے، اور بندہ رحمان جو ہوتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے، اور بندہ نفس جو ہوتا ہے پھر وہ منافق بن جاتا ہے. منافق جو ہے یہ کفر کی بہت سخت کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمان کی پہچان میں 2 آیاتیں اور کافر کی پہچان میں بھی 2 آیاتیں اور منافق کی پہچان میں تقریباً 10 یا 11 کم و بیش آیاتیں اللہ نے ہمیں سمجھایا. منافق کے لیے بہت آیاتیں سمجھائیں کہ جب ہم منافق کو سمجھ جائیں گے تو ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ کافر جو ہے وہ ظاہری کافر ہے، تو وہ تو ہمیں اتنا دھوکہ نہیں دے سکتا. منافق جو ہے وہ جتنا دھوکہ، اس لیے منافق کی پہچان میں اللہ نے بہت سی آیاتیں. منافق کا پہچاننا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ان کھیتیوں کو برباد کرتا ہے، اعمال کی کھیتیوں کو. تو شیطان کی ابتدا تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا نام اس کا جو ہے پہلے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا، بہت عبادت کی مدتوں. دوسرے پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان میں اس کا نام متقی تھا، چوتھے آسمان میں اس کا نام عارف تھا، پانچویں آسمان میں اس کا نام ولی تھا. یہ ترقی کے منازل طے کرتا گیا. چھٹے آسمان میں اس کا نام عزازیل تھا، اور 7ویں آسمان میں یعنی اس کا نام لوح محفوظ میں ابلیس تھا. تو جو لوح محفوظ والی لکھائی ہے وہ غالب آ گئی اس پر. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ مارا گیا. بات پہلے بھی میں کہہ چکا کہ کوئی بات بار بار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات زبان پر آ جائے، پھر دماغ پر اتر جائے، پھر بہت بار کرنے سے دل پر جب اتر جاتی ہے تو یہ بات پھر حکمت بن جاتی ہے. جب تک بات دل پر نہ اترے، دماغ اور زبان پر رہے تو انسان کو فائدہ نہیں دیتی. تو آپ جانتے ہیں کہ شیطان تعظیم نبوت میں مارا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، اس کی ذات کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے، اور اس کے حکم کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے. کیونکہ ذات کی تعظیم جو ہے جب تک حکم پر آزمائی نہ جائے تو منافق ظاہر نہیں ہوتا، منافق حکم پر ظاہر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزمایا. تعظیماً سجدہ جو ہے، عبادت کا سجدہ جو ہے وہ حرام ہے. اس وقت بھی حرام تھا، اس وقت بھی حرام ہے. یہ تو ہر انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کا سجدہ جو ہے یہ حرام چلا آیا ہے. بعض انبیاء میں سجدہ تعظیمی جائز تھا،
جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، تو اس وقت اللہ نے سجدہ تعظیم کا اسے حکم دیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں تیری عبادت تو کرتا ہوں، تیری تعظیم تو کرتا ہوں، لیکن اس کو میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس بے وقوف کی عقل جو ماری ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ تو تھا، وہ اللہ کی تعظیم فی الحکم تھی، حکم کی تعظیم۔ کیونکہ یوں تو بندہ دعویٰ کر دیتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں کی تعظیم کرتا ہوں، تو جب حکم آتا ہے پھر بندہ پرکھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر وہ حکم نہیں مانتا تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، ابلیس کی طرح۔ کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ جو تھا وہ تعظیم فی الحکم اللہ کی تھی، اللہ نے جو فرمایا اس کو سجدہ کر، تو اس بے وقوف نے یہ نہیں سوچا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ، یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کی بے تعظیمی کر رہا ہوں فی الحکم۔ وہ تو دعویٰ پہ ہوا ہے نا تعظیم کا، تو اس میں مارا گیا۔ شیطان نے پھر اللہ تبارک و تعالی کو معروضات پیش کی کہ تو نے مجھے اس کے سبب جو مارا ہے مجھے بھی اختیار دے، میں اس سے کچھ اپنا بدلہ تو لوں۔ اللہ نے فرمایا تو مانگ۔ تو اس نے کہا مجھے جب مردے اٹھائے جائیں ایک تو وہاں تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے مرنے تک، نفس کا اولا تک، پہلے وہ مہلت تمہیں نہیں ملتی۔ اس کو یہ تھا کہ میں موت کی سختی سے بچ جاؤں، جانتا تو تھا نا مراد، تو اسے یہ مہلت نہ ملی، مرتے دم تک اسے مہلت ملی۔ پھر کہنے لگا یا اللہ، اللہ نے فرمایا تو جو کچھ مانگتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں چلے گا۔ تو اس نے کہا یا اللہ پاک میرا، تیری اذان ہے کوئی میری بھی اذان ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ گاجے باجے جو ہیں یہ سب تیری اذان ہے، گانے باجے جو ہیں یہ تیری اذان ہے۔ کہ اللہ پاک میرا میری مسجد، اللہ نے فرمایا بازار جو ہے یہ تیری مسجد ہے۔ یا اللہ پاک میرا تیرا قرآن ہے میرا قرآن، اللہ نے فرمایا جھوٹے فسانے جو ہیں یہ تیرا قرآن ہے، جو آج کل ڈرامے ٹی وی میں دیکھتے ہیں، یہ سارا تیرا قرآن ہے۔ تو یا اللہ پاک میرا بازار مسجد ہو گئی۔ تو پھر اس نے عرض کی یا اللہ میرا گھر کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا حمام تیرا گھر ہے۔ یا اللہ تیرے قاصد ہیں، اتنا تیرے نبی ہیں، نبی سارے تیرے قاصد ہیں، تو میرے قاصد۔ اللہ نے فرمایا جادوگر، کاہن، حساب کرنے والے، فال پانے والے، یہ سب جو ہیں یہ تیرے قاصد ہیں۔ پھر وہ پریشان ہو گیا، جو ابھی تو مجھ میں کمی ہے، میں اتنا حملہ نہیں کر سکوں گا، سواری تو کندھے پر سوار ہوگا، یہ شیطان کی سون جو ہے سون یہ دل پر رکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تو پون کی طرح بندوں میں گزرتا رہے گا۔ پھر بھی کافی پریشان ہوا۔ یا اللہ پاک میرا مجھے مزید کوئی فتنے دے،
پھر اس کو عورتوں کا فتنہ دیا گیا، پھر یہ ناچنے لگ گیا کہ اب مجھے کافی ہے۔ آخری فتنہ جو ہے یہ عورت کا دیا گیا، اس کی میں بعد میں وضاحت کروں گا۔ اب شیطانی کاسب جو آج کل بھوٹے بنے ہوئے ہیں، علم میں ہے جس نے حساب کرایا ہے یا کیا ہے، اس نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لایا اس کا انکار کیا۔ یعنی حساب کرانے والا بھی بے ایمان ہو جاتا ہے اور حساب کرنے والا بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ جو آج کل آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کا سارا جھوٹے کاسب جو ہیں، ان کا سارا زور جو ہے عورت پر ہے۔ یہ عورتوں کی معرفت اپنے فتنے کھولتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان بھوکوں کے پاس اکثر عورتیں جاتی ہیں حساب کرانے کے لیے، اتنا مرد نہیں جاتے۔ میرے پاس کچھ عورتیں آئیں حساب کا، میں نے کہا یہ تو حرام ہے، تو اللہ کا شکر ہے کوئی تعلق دار عورت، پھر عام مشہور ہو گیا، ایک دوسرے کو روکتی گئی، اس کا شکر اللہ نے۔ میں یہ کرتا ہوں کہ کوئی عورت مجھے میں آتی نہیں حساب کرانے کے لیے، اللہ مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ عورتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا اور عمراء کو بہت دیکھا، اور بہشت میں فقراء اور مساکین کو بہت دیکھا۔ جہاں امیر ہونے کی خواہش کرتے ہیں، ارے ایمان کی خواہش کر دو، خدا کی قسم جو امیرت دل کی عنایت دین میں ملتی ہے وہ پیسے میں نہیں ملتی۔ دنیا بندے کو غنی نہیں کرتی، غنی کرتا ہے تو دین کرتا ہے، عنایت اسی۔ اس لیے ساقل احمد کا قول ہے کہ بزرگی عقل است نابا سال، تمنگری دل است نابا مال۔ فرمایا غنی اسے کہہ دو جو دل کا غنی ہے، اور اب بزرگ اسے کہے جو عقل مند ہے۔ بڑے سان والے کو بھی بزرگ مت کہے، بے وقوف ہے، سفید ریش ہے تو اس کو ہی بزرگ میری طرح کہہ دے کہ جی یہ سفید ریش آدمی ہے۔ بزرگی عقل است نابا سال، تمنگری دل است نابا مال۔ تو دل کی عنایت جو ہے یہ حاصل، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ امیر بہشت میں نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے بہت شکراء اور مساکین دیکھے، اس سے معلوم ہوتا ہے امیر بھی اس میں ہوں گے لیکن تھوڑے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا بادشاہ تھے، دو بادشاہ دنیا کے مسلمان ہوئے ہیں اور دو کافر۔ یہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں، اور سکندر ذوالقرنین یہ مسلمان دو بادشاہ ہوئے ہیں، اور دو کافر ہوئے ہیں بخت نصر اور نمرود۔ دو کافر دنیا کے پورے بادشاہ ہوئے اور دو مسلمان جو ہیں یہ دنیا کے پورے بادشاہ ہوئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، لیکن وہ بہشت میں سب نبیوں کے بعد جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بادشاہی کی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کا قانون دیکھو، نبی کے لیے جائیں گے بہشت میں، لیکن سب انبیاء کے بعد جائیں گے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سے، آپ بھی امیر تھے، صحابہ میں سے سب کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف جائیں گے۔ تو مسلمانوں یہ فتنے جو جھوٹے پیر جو ہیں، یہ فتنہ اتنا گڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ آیا ایسے کامتا تھا، جھٹکے کھاتا تھا پاگلوں کی طرح، پوچھا
بھی کیا؟ اس نے کہا میں گیا بھوپے کے پاس، اس نے حساب کیا، اس نے کہا تیری بیوی نے تیرے ساتھ تعویذ کیا ہے، تو میں نے آ کر بے وقوفی دیکھو، کچھ عقل سیکھو، ایمان سیکھو۔ ارے کسی ولی نے حساب کیا تھا ایمان سے؟ کیوں ہم اتنا بے دین ہو گئے، اپنے ایمان کو کھو بیٹھے کہ جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے اس کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا بے وقوف، اس نے مجھے کہا تیری عورت نے تیرے ساتھ تعویذ کیا ہے، جھوٹ بول دیا۔ میں جو آ کر میری عورت بیٹھی تھی کہاڑی اٹھا کر اسے وہ چیخنے پکارنے لگی، کہتی ہے کیا ہے، مجھے کیا قصور ہے، کیوں مار؟ میں نے ایک نہ سنی، اسے میں نے کہاڑی سے ختم کر دیا مار مار کر۔ پھر 4 سال میں جیل میں رہا۔ اب مجھے صحبت آپ کی یہ بتاتی ہے کہ میں نے تو بہت بڑا ظلم کیا، اب مجھے خوف آتا ہے، میں کانپتا ہوں۔ میری عورت بہت شریف تھی، نیک تھی، میرے ساتھ انتہائی محبت کرتی تھی، تو اب مجھے وہ یاد آتی ہے، میں روتا ہوں کہ میں نے اس سے کیوں ایسا ظلم کیا۔ یہ سارا فقراء اور علماء حق کی صحبت نہ ہونے کے نتیجے ہیں جو ہمیں یہاں اتنا ظلم تک لے گئے۔ اگر وہ کسی عالم کی صحبت بیٹھا ہوتا، اور یہ مرض جو ہے بریلویوں میں بہت ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا، پیر میاں علی شاہ صاحب فخر فرماتے تھے میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں حنفی اور سنی ہوں۔ ہمارا مسلک یہی چلا آ رہا ہے، حنفی اور سنی۔ یہ بریلوی لوگ جو اٹھے ہیں نا، ان میں اتنا جاہل بد عمل لوگ جتنا اس جماعت میں ہیں، کیونکہ علماء نے انہیں جنت، خیالی جنت دے دی ہے۔ میں ایک تقریب، مجھے 27 پر دعوت تھی، تو مجھ سے پہلے ایک عالم اٹھا، اس نے کہا بھئی جتنے تم آئے بیٹھے ہو تم تو سارے بہشتی ہو، کیونکہ تم نے قرآن مجید سن لیا، تم پر تو بحث لازم ہو گیا۔ وہ نعرے لگانے لگ گئے، تو ان لوگوں نے ہمیں بحثی بنا کر اعمال سے بریلوی لوگوں کو دور کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے کہتے ہیں اب بریلویوں کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا بریلوی جو ہیں آج کل، ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے، احمد رضا خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ ذہن نشین کر لینا کہ جس ولی سے، کسی ولی سے بھی کسی کا تعلق بن جائے، وہ غلام سب ولیوں کا ہوگا۔ بولے شریف علی سرکار کا تعلق ہے تو احمد رضا خان کا بھی غلام ہوگا، تمسے شریف والے کا بھی غلام ہوگا، ساتھ حتیٰ کو تمام ولیوں کا ایک ولی کی گستاخی کرے گا تو بولے شریف علی سرکار اسے در سے بھگا دیں گے۔ جب ولی ایک ہیں تو ولی والے بھی ایک ہوتے ہیں۔ تو یہ بریلوی جماعت ان کو خیالی بہشتی بنا دیا، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلک جو ہے بغیر محبت خدا رسول، پہلے بھی میں کہا گیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، دل میں اتارنے کی ہے کہ بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور بغیر فرما برداری خدا رسول جو ہے وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یوں سمجھ لو، ایک شخص خدا رسول سے محبت نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔
ایک شخص کہتا ہے میں محبت رکھتا ہوں لیکن وہ حکم نہیں مانتا، فرما برداری نہیں کرتا، تو وہ بھی دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو ایمان سے بریلویوں کو اتنا دور سے علماء نے دور کر دیا دین سے، بریلوی شہر سے تعلق تو بنا احمد رضا خان صاحب سے پڑھو، ان کا دور کا تعلق نہیں ہے احمد رضا خان صاحب سے۔ اس لیے یہی شامت پڑی کہ ہم دیکھتے دیکھتے بھئی یہ بستی ساری بریلویوں کی ہے، اب دیکھتے ہیں وہی بستی دیوبندیوں کی ہے، بریلویوں کی بستی تھی، اب دیکھتے ہیں وہ بستی ساری شیعوں کی ہے، ارے بریلویوں کی بستی تھی، وہی بندے دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث بنے ہوئے ہیں، یہی بریلوی مرزائیوں میں گیا، یہی بریلوی بدعمل تھا، اس کو سزا ملی، دیوبند چپ کر کے تقریر ڈر سے زور کی بات بھی نہ کرتے تھے، کچھ نہ تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے پہلے پہلے جب اٹھے، اس بریلوی نے دیوبند کو بڑھایا، گولڈ شریف علی سرکار ان کو کہتے تھے ہر دیگ کا چمچا، دیوبندوں کو اس نے بڑھایا، بدعمل بریلوی نے، نام نہاد بریلوی نے، جس کا احمد رضا سے کوئی تعلق نہیں تھا، علماء حق سے کوئی تعلق نہیں تھا، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بزبانی کہہ دو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور بس بخش، عشق کا دعویٰ۔ ایک بہت بزرگ عبادت کرتے کرتے حافظ نے آواز دی تو مانگ، اب وہ کہنے لگا میں کسی سے مشورہ کر کے مانگوں گا، تو وہ گیا ایک بزرگ کے پاس، اس نے کہا فلاں کے پاس گیا جا، دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں کے پاس جا، تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں بزرگ فلاں بیٹھا ہے، وہ گیا وہاں ایک بیٹھا ہے دبلا سوکھا ہوا دھوپ پر بیٹھا ہے، تو اس نے کہا حضرت میں ایسے آیا ہوں، اس نے کہا اچھا کل آنا، کل تمہیں میں مشورہ دوں گا، کل جو گیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا، ٹانگ ادھر تھی، گردن ادھر تھی، سب کچھ۔ اب وہ پریشان ہو گیا، سر کے قریب جا کر بیٹھا کہ حضرت آپ نے تو مجھے مشورہ دینا تھا، آپ تو اب یہ حال ہو گیا، اب میں کس سے مشورہ پوچھوں؟ اس نے کہا جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے مانگ، عشق نہ مانگنا ورنہ تو میری طرح ہو جائے گا۔ تو محبت کا دعویٰ جو ہے تو یہی بریلوی ایمان سے کہو، پھر اب بریلوی یا تو ان کے قائد ولی نہیں ہیں یا خود ان کا ولیوں سے تعلق نہیں ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیا اب بریلوی ایک تو ہے الیاس قادری والا، 8 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ سواد اعظم ہے، میں نے کہا ایک تو تمہیں سواد اعظم کا پتہ نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے سواد اعظم حق ہے زیادہ بندے نہیں ہیں، ایک بندہ جو حق پر ہے وہ سواد اعظم ہے۔ انہیں میں سواد اعظم کا مطلب ہی لوگوں کو غلط بتایا کہ بد اعمال کی جماعت زیادی ہو جائے، نعوذ باللہ یہ سواد اعظم ہو گیا۔ تو مفتی نہیں صاحب نے بھی یہی تفسیر میں لکھا ہے کہ سواد اعظم ہے حق، ایک بندہ حق والا ہے تو وہی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک حبشی دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے قلیل لوگوں میں کر دے، ایسی دعا مانگ رہا ہے، آپ وہاں سے گزرے، حبشی کو لے گئے، پوچھا حبشی یہ کیسی دعا کو مانگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر دے؟ ارے 5 ارب ہیں کافر اور 1 ارب مسلمان ہیں، ابھی بھی منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ یہ کچھ کم ہو جائے۔ سناد کی امیر المومنین قرآن مجید میں آپ نے نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، تو آپ نے ماتھا چوم لیا۔ تو سواد اعظم
پھر تمہارا معنی جو سواد اعظم کا ہے وہ بھی غلط ہے، اس میں بھی تم صادق نہیں ہو بریلوی۔ اب الیاس قادری والا، یہ طاہر قادری والا، یہ سلیم قادری والا، یہ نورانی والا، علی پور جلوس نکلے، ادھر نورانی صاحب والوں کا جلوس ہو گیا، ادھر قادری صاحب آپس میں گالی دینے لگ گئے۔ نہ تم ایک ہو نہ تمہارے قائد ایک ہیں، خدا کی قسم ولی بھی ایک ہوتے ہیں اور ولی والے بھی ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مسلک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دوست یارم دوست دارم چار یارم، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، دوست دارم چار یارم یا سب یارم، اور زیر سایہ ہر ولی، یہ ہمارا مسلک ہے۔ تو 8 ٹکڑے پھر ہو گئے۔ تم کہتے ہو سواد اعظم ہے، ارے دیوبند جو ہیں پھر بھی تمہارا نام نہاد و جمہوریت لعنت، وہ بھی 5-6 ممبر بنا جاتے ہیں۔ ارے تمہارا تو ایک نورانی بھی نہیں بن سکتا، ابھی بھی تم سواد اعظم کا معنی جو تم لیتے ہو وہ بھی نہیں رہے۔ ایمان سے کہنا، طرفداری نہیں کرنا۔ مجھے کہتے ہیں جی تم اپنوں کو، ہمارا اپنا کوئی ہے، ہمارا اپنا وہی ہے جو خدا رسول اور شریعت کا پابند ہے، کوئی بھی ہے۔ جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا اور شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا۔ نہ ہم شخصیت پرست ہیں نہ ہم جماعت پسند ہیں، ہم تو ہیں آپ پسند۔ جو حق پر ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں جماعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت بنا رہے ہیں لوگوں کی حمایت حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم جو دین کی بات کرتے ہیں نا وہ لوگوں کے مفاد کے لیے کرتے ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں کوئی آپ ہم کو بچا سکتے ہیں۔ ہم اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول بچا سکتا ہے، آپ ہمیں نہیں بچا سکتے، کیونکہ ہم جو خلاف ہیں وہ ایٹم والوں کے خلاف ہیں، اسلحے والے حکومت کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے۔ تو ہمیں تو آپ کیا بچا سکتے ہیں؟ آپ اپنے کو نہیں بچا سکتے۔ ہمیں تو جو بات کرتے ہیں ہم عوام کے فائدے کے لیے، نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جماعت اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ ہم ایمان سے کو بندے بچا رہے ہیں، تو نواز شریف کے ساتھ کتنا بندے تھے؟ کیا کسی نے اس کو فائدہ دیا؟ اگر یہ کثرت فائدہ دیتی ہے تو نواز شریف کو دے دیتی، جو کہتا تھا میں 18 منڈل پتہ نہیں کیا جیتا ہوں، اسے جب اللہ نے پکڑا کسی نے فائدہ دیا، حکومت نے پکڑ کر اندر کر دیا، کوئی اٹھا بھی نہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، یہ غلط بات ہے لوگوں کی بات، بد مذہب لوگ دوسرے فرقے والے یہ کہ جماعت بنا رہے ہیں، اپنی طاقت بنا رہے ہیں۔ ارے طاقت جو ہے وہ روحانیت ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، ایمان ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں مسلمانوں ہمیں یہ جھوٹے قاصد اس نتیجے پر لے گئے، ہم علی پور بیٹھے تھے تو کتا باغ سے ٹانگ بچے کی 4 سالہ 5 سالہ بچے کی ٹانگ لے کر باہر آ گیا، تو لوگ اکٹھے اندر گئے تو بچہ مرا پڑا ہے۔ اب اس کی چھان بین ہو گئی، وارث مل گئے، ان سے پوچھا گیا گورے شاہ سے کہ یہ تو کا ایک بندے نے کہا اس کو فلاں عورت اٹھا کر لے جا رہی تھی، تو عورت کو پکڑا گیا، تو اس نے انکشاف کیا کہ مجھے بوپے نے کہا ہے کہ 4-5 سال کا بیٹا اور اس کا پتا لے اور اس پر تعویذ لکھا جائے گا، میں نے اس لیے قتل کیا۔ تو یہ جھوٹے قاصد کے میں سناؤں، یہ سب عورتیں حبائلی شیاطین اس کو کہا گیا ہے، سارا فتنہ عورتوں کا ہے۔ یہ تو یہودی بھی اس کو جانتے ہیں۔ تھوڑا سا بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ عورت کا فتنہ کتنا سخت ہے۔ جب الجزائر کو فتح کیا گیا تو انہیں مثبت اثرات نہ ملے اندر عوام میں،
یہ اس وقت بھی تاثرات ہیں، یہودی آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ حکومتیں جتنا ہے وہ ہماری ہیں، عوام الناس میں اسلام ہے، تو عوام الناس جو اسلام والے ہو وہ ہمارے حکومتیں جو ہماری پیروکار ہیں، ہماری پٹھوؤں کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ انہیں پتا ہے کہ حکومتیں جتنا ہے وہ ہماری ہیں، وہ ہمارا قانون چلاتی ہیں، ہمیں مانتی ہیں، وہ ساری ہماری پٹھو ہیں۔ تو عوام الناس میں ان کو پتا ہے کہ عوام الناس میں جو ہے ابھی اسلام باقی ہے اور غیرت بھی باقی ہے، یہ ان کو خطرہ ہے۔ تو الجزائر کو ایک عورت کو بھیجا، اس نے سارا جائزہ لیا، اس نے کہا اگر تم نے مسلمانوں پر حکومت کرنی ہے تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم عورت کو اسلام سے دور کر کے بے نقاب کر دو، تمہاری سلطنت دنیا میں ہو جائے گی۔ یہ اس نے لکھا ہے، اور بش نے بھی یہ تقریر کی ہے یار، تقریر کی ہے اس نے کہ میں فخر سے یہ محسوس کرتا ہوں میں نے افغانستان کے عورتوں کو بے نقاب کر دیا ہے، اور ہر گھر میں نے ٹی وی رکھی ہے، اور پھر میں یہ فخر سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں وہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں دوبارہ لڑکیاں ہماری تعلیم پڑھ رہی ہیں۔ یہ اس نے تقریر کی ہے، اور اس کی تقریر جو ہے ایک کتاب میں سعودی کے کوئی عالم نے لکھی ہے۔ تو وہاں عام لوگ نہ تھے، نصارہ تھے یا یہود تھے، تو اس نے کہا ابھی ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوئے، پوری دنیا میں ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوئے، ہمارا مقصد ہے کہ جنسی تعلق استوار کر کے عورتوں کو بے نقاب بے پردہ کر کے ہم فحش کو، ہم پہلے اس نے کہا کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو کافر جو منافقت کرے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہم اپنی تہذیب جو ہے وہ دنیا میں ٹھوسنا چاہتے ہیں، پھر اصلی الفاظ پر آ گیا۔ وہ دہشت گردی کا معنی جو تھا وہ جھوٹ تھا نا، اصل اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی تہذیب جو ہے پوری دنیا میں پلٹ کر رکھ دیں۔ وہ یعنی فحشی، عورت کا ننگا ہونا۔ تو یہ اس نے اب جھوٹے قاصد عام ہو گئے، علماء سو عام ہو گئے، حکومت ان کی ہو گئی۔ اب عوام کو صحیح روحانیت جو ہے، جب تک لوگ شوکرا کے ہاتھ میں رہے تو لوگوں میں ایمان تھا، غیرت تھی۔ ارے جب لوگ ان کے ہاتھ آ گئے، نام نہاد علماء کے ہاتھ آ گئے، تو جتنا یہ بڑھتے گئے بھوپے اور یہ علماء سو، یہ کہتے ہیں کہ بریلی ہم خدا رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ارے ایمان سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے یہودی دیوبند سے زیادہ۔ تو یہ علماء جو بریلوی ہیں یہ دیوبندوں کے خلاف تو بولتے ہیں، ایمان سے کہو انہوں نے یہودی کے خلاف ایک حرف بھی بولا؟ ارے یہودی خدا رسول کا بڑا دشمن ہے، اور دشمن بھی دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ خدا رسول کے دشمن کے مقابلے میں نہیں بولا۔ یافور گدھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں تھا، عرض کی یا رسول اللہ میرا مالک یہودی ہے، 70 گدھا میری پشت میں آئے ہیں، آخری میں ہوں جو انبیاء علیہ السلام کی ہمارے باقسمت انبیاء علیہ السلام کی سواری میں، اور میری قسمت ہے میں آپ کی سواری ہوں۔ یا رسول اللہ میرا مالک ہے یہودی۔ تو وہ مجھ پر چڑھتا تھا، میں کہتا تھا میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو اپنے اوپر چلنے دوں، تو وہ مجھے کانوں پر مارتا تھا، میں جب بھی چڑھتا اچھل کر میں اس کو گرا دیتا، وہ جتنا مجھے مارتا میں اس کو سوار نہیں ہونے دیتا۔ آخر تنگ ہو کر اس نے بیچ دیا۔ ارے یہ تو یافور گدھا کی ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی جو میں 13
60,000 بندہ بدکار ہلاک کروں گا، کرنے والا ہوں، اور 40,000 نیک بندہ میں ہلاک کرنے والا ہوں۔ عرض کی یا اللہ پاک میرا 60,000 تو بدکاری کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، مجھے یہ فرما کہ نیکوں کو کیوں 40,000 کو ہلاک فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا ان 40,000 نے ان سے دوستی رکھی، مخالفت نہیں رکھی، یہ ملے جلے رہے، انہوں نے ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا، وہ میرے دشمن تھے، ان کی دوستیاں تھیں، یہ ملک اس لیے میں ان کو بھی ساتھ ہلاک کروں گا۔ یہ کفار کی دوستی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ پاک میرا میں نے تیرے لیے عبادتیں کی، روزے رکھے، عجز انتصاری، ذکر اذکار۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا، یا اللہ پاک میرا تیرے لیے کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کر کہ میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ، یہ میرے لیے ہے عبادت، تیرے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بہت نیک ہوگا، اللہ فرشتے کو فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کیا ہیں؟ یا اللہ پاک میرا اس کے نامہ اعمال میں آپ تو جانتے ہو، تم تو جانتے ہو بہتر، سب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی برائی اس کے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا میں یہ نہیں دیکھتا، اس کے نامہ اعمال میں یہ دیکھ کہ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا۔ عرض کرے گا یا اللہ پاک میرا یہ نہیں ہے، اللہ فرمائے گا اٹھا اس کو جہنم میں پھینک دے۔ مسلمان یہی بات ہم میں نہ رہی، جب تک ہم اللہ کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے ہم بچ نہیں سکتے، ان کے منصوبے سے نہیں بچ سکتے، ان کے جو بناتے ہیں فتنے ان سے ہم نہیں بچ سکتے۔ یہی بات اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کے دشمن کا دوست، وہ بھی اللہ کا دشمن، اور اللہ کے دوست کا دشمن وہ بھی اللہ کا دشمن۔ دشمن 3 قسم کے ہوتے ہیں، پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو۔ تو میں تمہید باندھنے کے لیے آپ کو کے دماغ صاف کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائیں جن کی وضاحت بہت ہے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو موضوع کو سمیٹنے کے لیے تھوڑی بات کرنی پڑتی ہے، ایک بات کی وضاحت کی جائے تو پھر ٹائم اسی میں خرچ ہو جائے گا۔ تو میں اب اپنے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے سورۃ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں آپ ہر نماز میں، کیا اس کے معنی کا پتہ ہے آپ کو؟ یا اللہ، اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے اپنا سیدھا راستہ دکھا دے، کن لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا، انعام والے لوگ۔ یا اللہ انعام والے لوگ کون ہیں تیرے؟ انعام اللہ علیہم من النبیین، میرے انعام والے لوگ پہلا نبیوں کا نبی ہیں، والصدیقین پھر صدیق، والشہداء شہید، والصالحین نیک لوگ ولی اللہ، یہ میرے 4 فرقے ہیں، ان والا راستہ مجھ سے مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھ سے غضب کیے ہوئے لوگوں والا راستہ مت مانگو،
اور ضالین مغضوب غضب کیے ہوئے، اور ضالین گمراہ لوگ جو ہیں۔ اب تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ مغضوب لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ مغضوب کون ہیں؟ یہودی ہیں، اور ضالین ہیں نصارہ۔ خاص طور سے اللہ نے کافروں کے رستے سے روکا، لیکن زیادہ تر ہر نماز میں بار بار اللہ سے ہم یہ استدعا کرتے ہیں، دے اللہ ہمیں یہود اور نصارہ والا رستہ مت دکھا۔ انسان مانگتے ہیں یہ دعا نماز میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ 5 ٹائم سنتوں میں بھی یہی پڑھتے ہیں، نفلیوں میں بھی، لیکن آپ نے سوچا نہیں کہ یہ مغلوب لوگ کون ہیں اور گمراہ لوگ کون ہیں؟ کیا ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ تو مغلوب غضب کیے ہوئے، پہلا نمبر اللہ کا غضب کیے ہوئے یہ یہودی لوگ ہیں، اور ضالین میں ہیں نصارہ۔ ذرا دماغ کھول کر مجھے بتانا کہ پسند جو ہے مقدم ہوتی ہے، راستہ یا کوئی فعل قول عملی طور یہ بعد میں آتا ہے۔ آپ کوئی کپڑا خرید کرتے ہیں، ایمان سے کہو، پسند پہلے کریں گے، خرید بعد میں کریں گے۔ کوئی بھی کام ہو ذرا سوچنا، اس میں پسند مقدم ہوتی ہے۔ تو اگر تم راستہ سے بچتے ہو تو پھر ان کی پسند سے بچ جاؤ، یہود نصارہ کی پسند سے بچ جاؤ، تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے۔ اگر تم اس کی پسند پر چلے تو پھر تو ان کا راستہ ہی پکڑنا پڑے گا، وہ تو راستہ گمراہی کا پسند کریں گے، تمہارے لیے نقصان پسند کریں گے، تم نے وہی راستہ اختیار کیا تو پھر تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا اس پر ایمان ہے آپ کا؟ قرآن حق ہے؟ اتنا تو آپ کو سمجھا کر مسلمان ہیں، میں تو کم عقل سا بندہ ہوں، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں۔ پسند چیز ہوتی ہے، پھر اس پر پیسہ بھی لگاتا ہے اور اس کو خرید بھی کرتا ہے، پہلے پسند کرتا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ 90 ارب ڈالر جو بھیجا ہے یورپ والوں نے تعلیم کے لیے، کیا یہ ان کی پسند ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بات کر دو، تعلیم جو ہے یہ ان کی پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مغلوب لوگوں کی پسند ہے، مغلوب لوگوں کا راستہ ہے۔ جو مغلوب لوگوں کی پسند کو پسند کرتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے، خدا کی قسم وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم اتنا پسندیدہ انہوں نے کہا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ وہ خود بھوک مر رہے ہیں اور تعلیم کے لیے ارباں ڈالر دے رہے ہیں۔ میں ایک بات کر رہا تھا، مجھے افسر کہنے لگا، اس نے کہا بزرگ صاحب آپ کی میں بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو فوجی امداد بھی بند ہو گئی، جو ہمارے ترقیاتی کاموں کے لیے نام نہاد جو یورپ دیتا تھا وہ سارا بند ہو گیا، لیکن تعلیم کی امداد تو انہوں نے اس وقت بھی بند نہیں کی، الٹا بڑھا دی انہوں نے، تعلیم کی امداد کبھی بند نہیں کی۔ پھر مسلمان سمجھدار ہوتے ہیں، مسلمانوں پھر ہم ان کی پسند پر بھی چل رہے ہیں، ان کے منصوبے بھی ہم پورے کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ہمیں صراط مستقیم والا بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ دو ضدیں ہیں۔ ارے خدا کی قسم، مسلمان کی پسند اور کافر کی پسند ایک نہیں ہو سکتی، اسلام کی پسند اور کفر کی پسند ایک نہیں ہو سکتی، اسلام کا راستہ اور کفر کا راستہ ایک نہیں ہو سکتا، کافر کا راستہ اور مسلمان کا راستہ ایک نہیں ہو سکتا، یہ جدا ہے، ضداں ہیں، دو ضداں، جس طرح دن رات آپس میں ضد ہے نہیں ہو سکتے، یہ دو ضداں جمع نہیں ہو سکتی۔ بشر المنافقین بان لهم عذاب علیم، محبوب منافقوں کو میرے دردناک عذاب کی سزا بشارت دے دے۔ یا نامنافق کون ہیں؟
اللہ نے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، معبود منافق وہ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ تو یہ عورت کا فتنہ جو آج کل بہت ترقی پر ہے، میں ایک بحیثیت مسلمان میں سوال کرتا ہوں کہ فرض، واجب اور سنن مؤکدہ میں ہمیں چھٹی ہے؟ کوئی کہتا ہے چھٹی دے، اتنا تو اپنا دین کے احکام تو قبل تو جمیع احکام ہی، تمام حکم کو قبول کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان سے کہو سنت مؤکدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں چلتا ہے، ہوا پر اڑتا ہے، اس نے میری سنت کو ترک کیا، مارو اس کے منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ سنت مؤکدہ چھوڑ دو گے تو دین ہم سے نکل جائے گا۔ ارے یہ کون سا دین ہے کہ واجب نہ ہو تو پھر دین کہاں رہتا ہے؟ ارے یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پردہ واجب ہے یا نہیں ہے، اس میں ہے کسی کو شک؟ تو پھر واجب یہ کہاں گیا؟ پھر وتر بھی نہ پڑھا کرو۔ ارے وتر قضا ہو جائے اس کی ادا ہے، خدا کی قسم پردہ ایسا واجب ہے کہ یہ قضا ہو جائے تو ادا ہے بھی نہیں سوائے توبہ کے۔ تو مسلمان اس وقت کافر پوری اس بات پر زور لگا رہا ہے کہ مسلمان کو عورتوں کو بے نقاب کر دو۔ یہ تو روایت نہیں بتاتی کہ مسلمان کی عورتیں مسجد میں جا کر جب اسلام تھا تعلیم قرآن مجید پڑھا ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ایک بندے نے کہا، تابعی نے، حسن بصری مجھے نصیحت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سے دوستی نہ لگانا، پہلی نصیحت، بادشاہ سے دوستی نہ لگانا۔ دوسری نصیحت، عورت کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا اگر رابعہ زمانے کی کیوں نہ ہو، حسن بصری کا قول ہے جو ساری زندگی آپ دی ہوتے رہے، ہنسے کبھی نہیں آپ، اتنا دین کا غم تھا آپ کو۔ عورت کے قریب نہ جانا اگر رابعہ زمانے کی کیوں نہ ہو، اور تمہیں قرآن مجید کیوں نہ پڑھائے۔ اس لیے ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر اپنی کوئی عورت کو قرآن مجید پڑھانا ہے، کوئی علم پڑھانا ہے، تو اس کا محرم جا کر علم سیکھائے، پھر اپنی عورت کو سکھائے۔ مسجد میں عورت نہیں جا سکتی۔ کیا تمہارا ہمارا اپنا دین ہے؟ کیا عورت بے لغام ہو کر باہر تعلیم پر نکل رہی ہے اور ہم مسلمان ویسے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 چیزیں پیش کی گئیں، عقل، دین اور غیرت، 3 چیزیں۔ آپ نے عقل کو چن لیا، دین اور غیرت ساتھ آ گئی۔ تو ایک تھوڑا سا میں آپ کو عورت کے بہر ہونے کا ایک واقعہ بھی سنا دوں، پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہے یا نہیں سنایا، دوبارہ دہرا دوں کہ ایک ثقفی صحابی اور ایک انصاری دونوں کو دوستی تھی۔ ثقفی صحابی جہاد کو چلا گیا تو انصاری صحابی کے ذمہ لگا گیا کہ میرے گھر سودے لے کر خرید و فروخت کر کے دے دینا۔ تو وہ دیتا رہا، کھٹکھٹا کر سودا رکھ لیتا تھا، بیوی اٹھا کر لے جاتی تھی۔ ایک دوست نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی ساتھ کھڑی تھی، اس نے ہاتھ نکال کر، صحابی جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے، ارے صحابی گھوڑی کا غبار، ہم تو شیطان سے بھی بدتر ہیں، پھر ہم عورت کے قریب جائیں تو ہم کب بچ سکتے ہیں؟ اس نے ہاتھ باہر نکالا، صحابی سے نہ رہا گیا، اس نے چوم لیا۔ اب چوما، بیوی نے ہاتھ اندر کر لیا، پریشان ہو گیا،
روتا ہوا بھاگا گھر گیا، گھر چین نہ آیا، جنگل میں نکل گیا، تو وہاں روتے روتے وہ سخی صحابی واپس آیا، اس نے انصار بھائی کا حال پوچھا، اس نے کہا ایسے بھائی تو نہیں نہ ہونے چاہیے کہ میں نے ایسا کیا۔ اس نے کہا اس کا بھی قصور ہے، اور تو نے ہاتھ باہر کیوں نکالا؟ جب اسلام تیری آواز باہر نہیں جانے دیتا تو نے ہاتھ کیوں نکالا؟ وہ گیا، اس کے گھر پوچھا، وہ پہاڑوں میں نکل گیا ہے، جاتا ہے تو ماتھے مار مار کر پھوڑا ہوا ہے ماتھا، اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ پاک میرا مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے سخی بھائی کی خیانت کی ہے، مجھے معاف کر دے، میں کس طرح اس کے ماتھے چلوں گا؟ اس نے جب اس کا رونا دیکھا اس کو ترس آ گیا، کہنے لگا کتنے دن ہو گئے یہاں معافی مانگ رہا ہے، آج میں تجھے وہاں لے جاتا ہوں جہاں جاتے ہی معافی مل جائے گی۔ صحابی کا تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ ارے صحابی کھینچ کر لایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب صحابی آیا تو رونے لگا، کہا مجھے ایسے عرض کی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نے معاف کر دیا اور معافی کی دعا مانگی تو اوپر آیت اتر آئی معافی کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ عورت کا جو اسلام اس کو آواز کو باہر نکالنا پسند نہیں کرتا، یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحابی نہیں بچ سکا۔ اور کون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعات ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں عورتوں کے فتنے کے، وہ ٹائم نہیں ہے۔ تو ایک ضمناً میری عادت ہے ہر تقریر میں، چاہے میں 50 بار بھی تقریر کروں، مسلمانوں میں اگر یہ 3 باتیں نہ کروں گا، میرا آپ ناراض بھی ہو جائیں کہ یہ بار بار بات کیوں کرتا ہے، تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں جہاں بھی میری تقریر ہو میں آخر میں ضرور کرتا ہوں، چاہے آپ ناراض ہوں۔ پہلے بھی آپ نے سنی، آپ کہیں گے کیسا بے وقوف ہے، پہلے بھی سنائی تھی پھر بھی یہ سنا رہا ہے، تو یہ میری مجبوری ہے۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، سمجھدار لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، پہلے بھی میں نے وضاحت کی، آپ بھی دل کے دروازے کھول کر اس بات کو دل میں اتار دینا۔ مجھ پر چوکی میں پرچی لکھی گئی کہ کشمیر میں کہ امریکہ جب کہ ہمارا اتنا دشمن ہے وہ تعلیم کے لیے ہمیں پیسے کیوں دیتا ہے؟ تو ہر ایک اپنا اپنا، میں نے کہا آخری بات کروں اور انتہائی ہو، جو بات جو کام کی بات ہو کہ اگلے کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے کہ وہ کیوں پیسے سود دیتا ہے۔ ہمارا اتنا بڑا دشمن جو ہماری عزت کا دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے، ایمان سے جان کا دشمن اتنا برا نہیں ہوتا جو عزت اور ایمان کا دشمن ہے۔ اس لیے کافر کو میں بولے کتے سے تعبیر دیتا ہوں کہ دعا مانگو یا اللہ بولا کتا ہمیں کاٹ لے، کافر سے محفوظ رکھنا کہ وہ جان لے لے گا یہ ایمان لے لے گا۔ جو جاگا ہوا ہے، اگر لٹا کون جاتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے۔ تقریریں ایسی کر کر کے سلا دیا قوم کو کہ اب یہودی جو ہے وہ ناچ کر فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے عورتوں کو بے نقاب کر دیا، ان کو ٹی وی دے دی، فلاں اپنے فوہش کی وہ تعریف کر رہا ہے بش کے، یہ میرا کارنامہ ہے جو پہلے نہیں کر سکا۔ ارے کافر تو خود نہیں کر سکتا، حضرت آدم سے لے جا کر مثال ہے کہ کافر تب تک حاوی نہیں ہوا جب تک نام نہاد مسلمان منافقوں کو ساتھ نہیں ملایا۔ یہ تیری بہادری نہیں ہے، یہ ان منافقوں کی ہے جو تیری تعلیم سے پڑھ کر جو کی ہے، یہ انہوں نے کرایا ہے، ورنہ تو کون ہے؟ تو ایمان سے حضرت آدم سے لے کر جو پہلے سن چکے ہیں غور سے سنیں، اور جو نہیں سن چکے اس پر غور کریں۔
کہ وہ کیوں پیسے دیتا ہے؟ یار پیسے لگانا ہے اسے. اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے، تمہاری ترقی ان کی بربادی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، ارے تمہیں کوئی مصیبت، ہمیں تو قرآن کافی ہے، ان دلائل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو یہی قرآن ہی کافی ہے. اور ایمان سے بچپن سے لے کر میں چھوٹا سا تھا، مجھے غیرت تھی، یہ ٹیکے لگانے والے آتے تھے، میں انہیں گھر اپنے نہیں آنے دیتا تھا. یہ تو بچپن سے آپ میرے وطن سے جا کر پوچھے. اس وقت تاؤ لکھ دیتے تھے، پھر رپورٹ کرتے تھے، جرمانے لگتے تھے. تو ہمارے رشتہ دار کہتے تھے ان کو درخواست بھی ان پر جرمانے لگاؤ، بلواؤ ان کی عورتوں کو وہاں ٹیکے لگاؤ، زبردستی کرو. تو میں دیہات میں بیٹھتا تھا، جب جنگل تھا دیکھتا بھی جنگل میں اپنی گھوڑی پر چڑھ بیٹھتا، بھگا کر آگے مل جاتا ان کو، کہتا ہاں 20 روپے. 20 روپے اس وقت بڑی چیز تھے، یہ 20 روپے لو. تو وہ لکھ دیتے کہ ہم نے یہ ٹیکے لگا لیے ہیں. ان کو 20 روپے مار کر میں واپس. اب میرے رشتے دار انتظار میں ہوتے کہ ابھی یہ چلان آیا، ابھی جرمانہ. انہیں کیا پتا کہ یہ کیا کر آیا، چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے خیال تھا بھی یہ میں نے نہیں کرنا، اللہ کا آسرا ہم نے کرنا ہے. تو حضرت آدم سے لے کر تاریخ کے اوراق پلٹیں اور توجہ سے بات سن لیں. اگر کوئی حکومت کا بندہ بھی بیٹھا ہو وہ بھی اٹھ کر مجھ پر سوال کر سکتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر دلی سے دلی کوئی حکومت بے غیرت سے بے غیرت، ارے دلے سے اتلا کوئی آخری الفاظ ہے، لیکن ہے مومن کے لیے کوئی دلی سے دلی بے غیرت سے بے غیرت ایسی حکومت تاریخ میں ثابت کرو کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا اور مجھے قتل کر ڈالو. سمجھائے؟ بغیر جنگ کے کوئی بے غیرت سے بے غیرت دلی سے دلی حکومت یہ برداشت نہیں کرتی کہ دوسرے ملک کی فوج اس کے ملک کے اندر دن بنا پھرے. ہندوستان کو ہم خراب قرض کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی جا رہا ہے کہ کوئی فوج اندر جا رہی ہے؟ یہ چوہے کس کا فخر کرتے ہیں؟ یہ کس کے حکمران ہیں جو یہودیوں کے سوروں کے غلام ہیں اور ہمارے حاکم ہیں ظالم؟ ہم انہیں حاکم نہیں مانتے، ہم حاکم اس کو مانتے ہیں جو خدا رسول کو حاکم مانتا ہے. باقی سب ہم کو میں ان کو یہودیوں کا ٹٹو تو مانتا ہوں، یہودیوں کا غلام تو مانتا ہوں، ارے ظالم ڈاکو تو مانتا ہوں. ان سے تو ڈاکو بھی بہادر ہے کہ ایک کلاشن کو والا بستی میں چلا جاتا ہے اور ان کے پاس ایٹم اور میزائل رکھے ہیں، یہ عوام پر ظلم کر رہے ہیں. یہ کون سی بہادری ہے؟ ارے بہادر وہ ہے جو اپنی بہادری حکومت اپنی بہادری کا مظاہرہ بیرون ملک کرے، جو بیرون ملک چوہے کی طرح رہے اور عوام کے آگے شیر کی طرح رہے. وہ حاکم تو نہیں ڈاکو اور ظالم ہو سکتا ہے جو نہتی عوام پر ظلم برسائے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. ارے میں ان کو یہودی ٹٹو تو کہہ سکتا ہوں، حاکم نہیں کہہ سکتا. شرم کرو. کوئی دلی سے دلی حکومت ایسی نہیں آئی جو غیر ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو. پھر ظالم سے ظالم، بدماش سے بدماش، وحشی درندے حکمران ہوئے ہیں بخت نصر جیسے. خود تو قوم کو مارتے رہے ہیں، غیروں سے نہیں مرائے. آپ ثابت کریں گے، آپ سمجھدار ہیں، تاریخ کے اوراق پلٹے. ارے یہ کیسے ظالم ہیں، کیسے وحشی ہیں، کیسے بے غیرت ہیں. عراق پر 20 سال لگ گئے، ارباں ڈالر خرچ کیے، لاکھوں بندے مرائے، ابھی بھی فوج مزاحمت سے پھر رہی ہے وہاں. پتہ نہیں یہ کس نسل کے دلے ہیں، تعلیم نے دلہ بنا دیا. کس نسل کے بے غیرت ہیں. ارے غیر ملک کی فوج اندر بھی پھر رہی ہے جو حضرت آدم سے کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ کسی دلی حکومت نے یہ برداشت کیا ہو، اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں. ارے خود تو مارتے رہے، غیروں سے نہیں مرائے، یہ ثابت کرو. ظالم و عوام تم سے زیادہ بہت طاقتور ہے. تم نے عوام کے لیے اتنا 10 لاکھ فوج رکھی ہے. تمہارے سے تو ڈاکو بھی بہادر ہے، ایک کلاشن کو لے کر بستی میں چلا جاتا ہے.
مارنا چاہتے ہو تو خود مارو ظالمو، غیروں سے مراتے ہو. اتنا وحشت کہ تمہیں خود مارنے سے تمہارا جی ٹھنڈا نہیں ہوتا. 20 سال لگ گئے اور پاکستان پر 20 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا، تب بھی یہ کیفیت حاصل نہ ہوتی. ارے اس یہودی کو تعلیم اتنا مثبت اثرات دے رہی ہے کہ وہ 90 ارب ڈالر کی بجائے خرباں ڈالر جو دے اسے تعلیم مثبت، کہ یہ ایسے دلے پیدا کر رہی ہے تعلیم کہ اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور اپنی مائیں بہنوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں. ارے جو آپس میں نہیں چھوڑتے وہ مسلمانوں کے عورتوں کو چھوڑ رہے. قوم کی بیٹیاں حکومت کی بیٹیاں، مگر حکومت ہو ظالم ویسی درندہ بولے کتے جاؤں، اپنی کوئی بےزتی بھی کر. کسی ملک میں دیکھو، یہ 2 ملک ایسے دلے نکلے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی ملک برداشت نہیں کرتا اس بات کو. پتہ نہیں یہ کیسی نسل ہے کہ دندنا پھر رہے ہیں اور غیروں سے مرا بھی رہے ہیں. دوسرا ایمان سے اپنی تہذیب، بزرگ فرماتے تھے اپنی بولی بول. مسلمان 3 باتیں ایک کر لی، 2 اور کرتا ہوں، ٹائم ختم ہوتا ہے. 3:45 تک مستحب ٹائم جا رہا ہے اور بدقسمتی سے آپ ایک عالم کی تقریر سے محروم ہو کر مجھ جیسے ان پڑھ بندے کی تقریر سننا پڑتی ہے آپ کو کہ وہ جس شہر رات شام کو وہاں سے فارغ ہوئے نہیں آ سکے. آج جمعہ کی پھر پوئیں دعوت ہو گئی. اسلام مسلمانوں ہمارا امتیازی مذہب ہے. اس امتیاز کی تعریف کروں تو پورا گھنٹہ لگ جائے گا. مختصر کرتا ہوں کہ اسلام بول چال افعال معاملات میں ہمارا امتیازی اور ضد ہے کفر کی. صوفی صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، سردار صاحب، مولانا، چور، ڈاکو، کنجر، ہر ایک کا تخلص علیحدہ ہے. ایمان سے کو ہے نہیں ہے. کسی کنجر کو صوفی صاحب کہو گے، کسی دلے کو حضرت صاحب کہو گے، مولانا کہو گے. مجھے کہتا ہے سر کا معنی جناب. میں نے کہا جا کنجر کو جناب کہہ کے دے. کوئی کہے گا جناب کنجر کو؟ اگر تم سر کا معنی دلہ کہتے ہو تو کنجر کو بھی جناب کہہ دو. نہیں کہہ سکتے. سر ایسا الفاظ ہے کہ چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہتے ہیں. ایمان سے میں نے خود سنا، ڈاکو، بڑے ڈاکو، چور، بدماش، یہودی، مجوسی سب سر میں آ گئے. ایسا گندا الفاظ. اور سر کا معنی دلہ. یاد رکھنا سر کا معنی کیا ہے؟ دلہ بے غیرت، جسے نہ دین کی غیرت ہو نہ بیٹی کی غیرت ہو، وہ ہے سر. کتنا گندا الفاظ ہے. پھر مسلمانوں آپ کی اور ہماری دادی نانیاں مستورات لکھی جاتی تھی. عزت ایک ہے. پوچھو کوئی بڑے بیٹھے ہوں مستورات. بعد میں خواتین، خاتون جنت سے تعلق تھا، لکھی جاتی تھی. ارے کیوں اتنا ہم خراب ہو گئے کہ دین کی بات موضوع سے 1 سال باہر نہیں جاتی اور یہودی نے وہاں کہا ہی بات وہاں جنگلوں میں بھی چلی گئی. اب اس نے نکالا لیڈیز. ایمان سے ہم نے کہا انگریز نے کہ اونچا نام دے دیا لیڈیز. او لیڈی ڈینا یہودن سے تعلق جا بنے، خاتون جنت سے کیوں ان کا تعلق ہو؟ میں جل ماں بے تھی خاتون، میں بھی لیڈی ہوں. لعنت لیڈی پہ، تو لیڈی کیسے بن گئی؟ ارے کیسا گندا الفاظ ہے لیڈی. کیا آپ یہودن کو لیڈی نہیں کہہ سکتے؟ کنجری کو نہیں کہہ سکتے؟ مجھے کہنے لگا میرا پیر پروفیسر ہے. میں کہ چل تجھے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں. ارے بے وقوف، یہ انگریزی لقب ہے. کنجری کا بیٹا ڈی ایس پی نہیں بن سکتا. ہم نے خود ایک علی پور میں لگا تھا. مجھے ایک دوست کہنے لگا وہ پیسے بہت لیتا تھا، ڈی ایس پی تھا. میں نے کہا یار تو پیسے اتنا کیوں لیتا ہے؟ وہ کہنے لگا سچی بات بتاؤں میں کنجری کا بیٹا ہوں، ہم تو عزت بیچ کر پیسے لیتے ہیں، مجھے تو کرسی پر ملتے ہیں، میں کیوں نہ لوں؟ کیا کنجری کا بیٹا نہیں بن سکتا پروفیسر؟ ماسٹر کنجری کا بیٹا، پھر تو کس کا فخر کرتا ہے؟ یہ کوئی امتیازی تعلیم ہے؟ ارے مسلمان، ابو ہمارا دیدی ہے، ایسے ہے بھائی. دیدی کی کیا لقب کرو، تعریف کروں؟
کہ ڈیڈی کس کو کہتے ہیں؟ اگر کروں تو یہ ایک موضوع ہے. ابو ڈیڈی ہو بے غیرت، بالکل جس کو کوئی غیرت نہ ہو وہ ڈیڈی ہے. ماں لیڈی ہے، پھر اولاد ٹیڈی ہے. ایسے آئے دیکھا ٹیڈی لڑکے سور کے بچے پھر رہے ہیں چھوٹے چولے والے. شرم نہیں آتی اس قوم کو. وین کا نہ قمیص ہو قدامن دوبرن، قمیص کا ذکر ہے، دونوں پردے الماری. یہ شو کیس ہے. شو کیس سودے کو تو ڈھانپ دیتا ہے، ڈبل روٹی باہر سے نظرتی ہے. لڑکا بھی ٹیڈی ہے اور لڑکی بھی ٹیڈی. جب ماں لے دیا اس نے کون سا بندے کا بیٹا پیدا کرنا، اس نے پیدا بھی ٹیڈی کرنے ہیں. سارا معاشرہ اجڑا پڑ رہا ہے، دیکھ کر رونا آتا ہے. جس کو دیکھو چھوٹا چولا شو کیس. ارے شو کیس سودے کو تو ڈھانپ دیتا ہے، ڈبل روٹی باہر سے نظر آتی ہے. اللہ تو اس قوم کو ایمان سے میرا دل ہے نا، اگر مجھے طاقت ہو جائے تو میں اس قوم کو خصی کرا دوں. جن کی لڑکیاں سکول جاتی ہیں نا، مجھے رونا آتا ہے، یہ کیسے مردہ ہیں. ارے کہاں مر گئے کہ لڑکا برباد ہو جاتا ہے. خدا کی قسم بے حیا کمینہ لٹیرا بے دین منافق بنانا ہے تو اسے سکول بھیج دو. اور تیری لڑکی سکول جا رہی ہے پھر بھی تو مسلمان ہے. یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ لڑکیاں سکول ٹیڈی، ایک گز کی سلوار آ گئی. اب یہاں سے وہ پتہ نہیں بٹن شٹن رکھا ہے. جب میں ٹیڈی ہوں بہن کو کیسے روکوں گا، وہ بھی ٹیڈی بنے گی. تو معاشرہ سارا لیڈی ٹیڈی اور ڈیڈی میں اجڑ رہا ہے ہمارا. اس لیے سور میں نے کہا تو نے اپنی تعلیم کے ذریعے مکر کے ذریعے بگاڑا ہے. ہم نے مسلمانوں تمہیں آگاہ کرنا ہے کہ مولوی ہوتا ہے حقوق متصل بالقول اصلاح احوال، عوام ہوتی ہے اصلاح اعمال، اور حکومت ہوتی ہے اصلاح معاملات. اصلاح احوال مولوی یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے، مولوی ہے حکم متصل بالاحوال، وہ ہے حکم متصل بالقوہ، اور حکومت ہے حکم متصل بالقوہ فی العمل اصلاح معاملات پر. احوال اعمال کے تابع ہوتا ہے. نہ مولوی یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا، یہ اصلاح احوال ہے. عوام ہے طاقت، ادھر مولوی کھینچ رہا ہے. مولوی کیا ہے؟ وہ مولوی آپ کو کہے 5 روپے دے دیں، آپ دیں نہ دیں وہ آپ سے چھین نہیں لگتا. یہ مولوی کی حیثیت ہے. کوئی اصلاح احوال ہے، کمزور جز ہے. عوام ایک طاقت ہے. اب مولوی جو ہے وہ اصلاح اعمال کے تابع ہوتا ہے. اصلاح اعمال اصلاح معاملات کے تابع ہوتی ہے. عوام جو ہے معاملات میں حکومت کے تابع ہے، اور محکوم حاکم کو نقل کرتا ہے، مغلوب غالب کو نقل کرتا ہے. ارے ظالموں قوموں کو دماغ نہ بگاڑو. مولوی جو خراب ہے عوام خراب ہے کہ محتاجی بندے کو مملوک کر دیتی ہے، اور معاشی محتاجی بڑی محتاجی ہے، اور مملوک اپنے مالک کو نقل کرتا ہے. ارے مولوی جو ہے وہ عوام کا مملوک ہے، محتاج ہے معاشی محتاجی میں، اور عوام معاملات میں حکومت کی محتاج ہے. مولوی جو خراب ہے عوام خراب ہے، عوام جو خراب ہے حکومت خراب ہے. مولوی کی بہادری یہ ہے وہ عوام کو سچ کہہ دے، اپنی روزی کو نہ دیکھے. عوام کی بہادری ہے وہ اپنے سے اوپر حکومت کو سچ کہہ دے، اور حکومت کی بہادری ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بیرون ملک کرے. کیونکہ عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز خان کہا گیا ہے. ارے باہر جنہوں نے فتوحات کیے ہیں، خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، ان کے نام روشن ہیں. ایمان سے کسی کا ایسے سور کا کسی نام پڑا ہے روشنی میں جو اس نے عوام پر ظلم کیا؟ ارے عوام ہے چونٹی، حکومت کے آگے عوام ہے چونٹی. ارے چونٹیوں کو پیڑ سے رگڑ کر میں یہاں اکیل پڑوں تو اسلامتی بے وقوف سے خدا کی پناہ. یہ کوئی بہادری نہیں ہے. دوسرا معاملہ قطرے کا ہے. میرے پاس اخبار رکھا ہے. ایک علی پور کے بیان دیا اخبار نے، 10 بچوں کو پولو ہو گیا. انہوں نے لکھا کہ ہم باقاعدگی سے قطرے پلاتے رہے پھر بھی 10 بچوں کو پولو ہو گیا. وہ تو مجھے اخبار گم ہو گیا. ایک اخبار پھر دیرے کا ہے، وہاں انہوں نے لکھا اخبار نے وہ ماں باپ کے بیان کہ ہم باقاعدگی سے قطرے پلاتے رہے پھر بھی پولیو ہو گیا. تو مسلمانوں
یہ قطرے جو ہے خدا سے پناہ مانگو، یہ ظالموں کے قطرے نہ پلاؤ، یہ ہمارے لیے بہت زہر قاتل ہیں۔ ارے جاگو جاگو مسلمانوں اور اپنے دشمن کی پہچان رکھو۔ ارے ہمارے ولی تو فرماتے ہیں کہ دشمن سے دودھ ملے مت لو، اور خدا کی قسم جو تمہارا بھی دشمن، دین کا دشمن، رسول کا دشمن اور خدا کا بھی دشمن، وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ قطرے پلا رہے ہیں، کدھر ہم چلے گئے؟ خدا آپ کو اور ہم کو، اور یہ مولوی سلاتے جا رہے ہیں قوم کو، انہوں نے 50 سال سلایا۔ میں نے ترستا رہا کہ بریلوی دیوبندوں کے تو خلاف بولتے رہے، لیکن یہودیوں کے خلاف ایک حرف بھی انہوں نے نہیں بولا، کبھی ثابت نہیں ہے۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کے دشمن کو دشمن سمجھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمن جو ہے وہ یہودی ہے۔ اور اس بات کو بابا شیخ فرید پہاڑ میں گئے، دیکھا تو بغداد جنیدی کا پوتا غار میں رو رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا عورت کے فتنے سے بچنا۔ 40 سال ہو گئے بابا فرید، میں بغداد جنیدی کا پوتا ہوں، 40 سال سے یہاں عبادت کر رہا تھا، ارے فتنے کی آواز میری کان میں پڑی۔ اللہ جو نے فرمایا زیور کا آواز بھی باہر نہ جائے عورت کا، تو مجھ سے رہا نہ گیا، ریوڑ چلانے والی عورت کی آواز پڑی، میں نے کہا اس کو دیکھوں، مجھے نفس نے ابھار دیا، میں باہر چلنے لگا، حاطف نے آواز دی کہ کیا تو خدا کو چھوڑ کر اس کے پاس جا رہا ہے؟ فوراً لوٹا، رو رہا ہوں، پتھر اٹھایا اور پتھر پر اپنا پیر رکھا جو اٹھا تھا خدا کی مخالفت میں، اسے میں نے یہ کاٹ دیا ہے، یہ دیکھو خون بہ رہا ہے، کوئی میں نے علاج نہیں کیا، اور میں رو رہا ہوں کہ مجھے خدا معاف کر دے۔ ارے مسلمان عورت بہت بڑا فتنہ ہے، اسلام اس کو دبا کر رکھتا ہے اور چودیواری اور تحفظ میں رکھتا ہے، اور یہود نصارہ ہماری عورتوں کو باہر نکالتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنی عورتوں کو اندر کریں گے۔ اور یہ بھی میں خوشخبری دے دوں کہ یہودیوں کو یہ سچ خیال ہے کہ ہم دنیا میں کفر پھیلا دیں گے، ایمان کی قسم جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو دم دنا کہہ دو کہ ظالموں تم ایمان بیچ رہے ہو، تمہارے بچے لگ نہیں سکتے۔ مسلمان خدا کا قانون بتاتا ہوں، ولا تجد لسنت لا تحویلا ولا تجد لسنت لا تبدیلا۔ ارے محبوب میرا قانون تبدیل بھی نہیں ہوتا اور بدلتا بھی نہیں قیامت تک۔ اور مسلمانوں یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب باطل انتہا کو یا عذاب آتا ہے یا ہدایت، پورا عالم کفر اس وقت زور لگا رہے، اللہ ہمارا سب پر قادر ہے، حالات باطل انتہا کو ہے، یا عذاب آنے والا ہے یا ہدایت آنے والی ہے۔ یہ نہیں لگ سکتے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پیسے برباد کر رہے ہیں اور اپنا ایمان دے رہے ہیں۔ مسلمانوں جتنا بھی ہو سکے اگر خدا سے تعلق بنانا ہے تو بیٹی بچے کو سکول سے نکال لو، قطرے مت پلاؤ، ٹی وی گھر میں مت رکھو، دیکھو اپنے بچوں کو خدا کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دو، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔